بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہر وقت موجزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان یوں تو ہر وقت ہر گھڑی اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور اپنی مخلوق کو اپنے سایہ عاطفت میں لیے رکھنا اس ہستی کی شان کریمی ہے۔ لیکن کچھ خاص لمحوں، کچھ خاص ایام اور خاص مہینوں کو عام ایام سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں، ان خصوصی گھڑیوں میں ماہ شعبان المعظم کو بالعموم اور 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب بارات کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو 2 مبارک مہینوں یعنی رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، جس سے اس کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ شعبان میں شین شرف سے، عین الف یعنی عظمت اور بلندی سے، با بر یعنی نیکی اور تقوی سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے اخذ کی گئی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو یہ 4 انعامات عطا ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس ماہ مقدس میں مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سورہ الاحزاب میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام بھیجنے کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی۔ لہٰذا اس ماہ مقدس اور شب بارات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت۔ ماہ شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی بتایا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنا زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ شب بارات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات یہ ہیں: کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گناہ ہوتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا۔ اے عظیم ترین ہستی، ہمیشہ عظیم ترین سے امید باندھی جاتی ہے۔ اے عظیم، بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو تخلیق فرمایا اور اس کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو جدا جدا بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے: اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیرے ذریعے تجھی سے یعنی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا: میں اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں اور وہ اس لائق ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور عرض کیا: اے اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ دوسرا عمل جو حضور پاک فرمایا کرتے تھے، شب بارات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے پاکیزہ رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا نہیں؟ اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں۔ تیسرا عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ ہے قبرستان میں جانا اور جمیع مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرنا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔